ہاتھ ہم نے کہاں تک دھونا ہے؟ یہاں سے دھونا شروع کریں گے، یہاں سے انگلیوں کے سرے سے کونیوں تین انگلیوں آدھے بالوں تک دھونا ہے۔ ان تینوں کو ملانا ہے۔ پہلے تو پانی لے لینا ہے، اس کو پانی لینے کے بعد اس کو ٹچ نہیں کرنا، ہاتھ کو پانی لیا، اس کے نیچے نل بند کیا، مستحب اچھا عمل ہے۔ یہ ٹخنے جو ہیں فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پاؤں دھو لیے دونوں، ٹھیک ہے، پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں۔ پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں، کونی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیح ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ ہاتھ ہم نے کہاں تک دھونا ہے؟ یہاں سے دھونا شروع کریں گے، یہاں سے انگلیوں کے سرے سے کونیوں تک، اور آدھے بازو تک دھونا کیا ہے؟ مستحب۔ آدھا بازو ہمارا یہاں تک کہ کونیاں بھی دھونے میں داخل ہیں۔ اگر کونیوں کا تھوڑا سا حصہ بھی رہ جائے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کونیوں تک۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چلو پانی کا بھرتے ہیں تو نل بند کر کے یوں پانی بھرے، اب پانی سائڈوں سے بہ جاتا ہے، اور جگہیں جو ہوتی ہیں کونیوں کی کافی ساری وہ دھلنے سے رہ جاتی ہیں، تو اگر رہ گی تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے۔ ایک بار آپ نیچے دھونا شروع کریں، نل کے یہ نل کھولا نا تو یہاں سے شروع کر دیں، ٹھیک ہے، انگلیوں کے سرے سے آدھے بازو تک۔ کونیاں تو فرض ہیں، یہ داخل ہیں کونیوں سمیت دھونے میں، تو آدھے بازو تک دھونا کیا ہے؟ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ بعد میں بھی آپ یہ نہیں کریں گے، ہاتھ دھو لیا تو ٹھیک ہے، اب بغیر اجازت، اب ضرورت تو نہیں رہی نا، پانی کو یوں لیا پھر آپ یوں کرنے لگ جائیں، وہ اس کو لیا تو یوں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں نا، اب ایسا بغیر اجازت شریک کرے گا تو یہ پانی کا اسراف ہوگا، اور اسراف آپ کو پتہ ہے جائز ہی نہیں، گناہ کا کام ہے۔ سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیں۔ کلمے کی انگلی اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھے سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے، اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے گناہ ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ انگلیوں کی 3 آپ نے، یہ جو 3 ہیں 3 انگلیاں، ٹھیک ہے، یہ دیکھا، یہ 3، ان تینوں کو ملانا ہے۔ پہلے تو پانی لے لینا ہے، اس کو پانی لینے کے بعد اس کو ٹچ نہیں کرنا، ہاتھ کو پانی لیا، اس کے نیچے نل بند کیا کر کے، اب یہ طریقہ 3 انگلیوں کو یہاں کریں گے، اور جہاں سے ہمارے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں پر رکھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو یوں چلتے ہوئے گدی کے کوشش کرنی ہے کہ صرف یہ انگلیاں ہی لگیں، ٹھیک ہے، انگلیوں کی یہ سائڈ جو ہے، ہم نے تیمم میں بھی بتایا گیا تھا نا، تیمم میں جیسے یہ مسح کریں، تو اب یہاں سے سٹارٹ کریں گے انگلیوں کو، اور کھینچتے ہوئے گدی کے اینڈ تک لائیں گے۔ اور واپسی میں کیا تھا، یہ ہماری جو ہتھیلیاں تھیں یہ ہم یہاں سے گدی سے اوپر کرتے ہوئے یوں کر لیں گے۔ اب یہ جو بچا تھا انگلیاں، ان سے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب انگوٹھے بچے، ان سے کانوں کے بیرونی سطح کا مسح کر لیں گے یوں کر کے، اور پھر یہ ہاتھوں کی بیک سائڈ بچ گئی، اور اس سے ہم نے گردن کا مسح کرنا۔ بعض لوگ گلے کا مسح کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، کونیوں کا مسح کرتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، 3 انگلیاں ملائیں گے، ملانے کے بعد جہاں سے
उगना शुरू होते हैं, गुद्दी तक एंड तक लेकर जाएंगे, एंड से फिर वापसी हथेलियों को खींचते हुए ऊपर लाएंगे और शहादत की उंगली से कानों का, ठीक है, और ये उंगलियों की बैक साइड से हमने गर्दन का हमने मसा कर लेना, गले का मसा नहीं है। ये जो करते हैं ऐसा गलत करते हैं, गले का मसा और हाथों का मसा नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पहले सीधे फिर उल्टा पाँव हर बार उंगलियों से शुरू करके टखनों के ऊपर तक, बल्कि मुस्तहब है कि आधी पिंडली तक 3-3 बार धो लीजिए। दोनों पाँव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। खिलाल के दौरान नल बंद रखिए। इसका मुस्तहब तरीका यह है कि उल्टे हाथ की छुंगलियाँ, ये छोटी उंगली छुंगलियाँ कहते हैं, सीधे पाँव की छुंगलियाँ का खिलाल शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म कीजिए और उल्टे ही हाथ की छुंगलियाँ से उल्टे अंगूठे से शुरू करके छुंगलियाँ पर ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। ये हमने पाँव जो है टखने यहाँ तक आधे यानी कि ऊपर तक धो लेंगे तो ये मुस्तहब है। टखने फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ में आगे इसके फ़राइज़ सीखेंगे। अभी तो इसका तरीक़ाकार बताया ना, आगे फिर फ़राइज़, फिर वज़ू में किन किन सूरतों में वज़ू टूटता है, माए मुस्तमल पानी कौन कौन सा होता है, ये सारी डिटेल्स आगे आएंगी। लेकिन हमने आज बस वही बताने के लिए आधी हम जो है पिंडली तक धोना मुस्तहब है, अच्छा अमल है। ये टखने जो है फ़र्ज़ है, ठीक है। अब हमने पाँव धो लिए दोनों, ठीक है, पहले सीधा फिर उल्टा पाँव। अब जो है इसका वो करना है, वो कहते हैं खिलाल करना क्या है, खिलाल करना क्या बताया गया है, सुन्नत है। खिलाल करना क्या है, सुन्नत है। अब सीधे हाथ की ये छोटी जो चिंगली, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है खिलाल करना, यूँ करते हुए, ठीक है, स्टार्ट करोगे तो यहाँ, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने ये जो हमारा लेफ़्ट पाँव है, उल्टा पाँव, यहाँ के अंगूठे से स्टार्ट करेंगे और एंड तक हमने यूँ जो है इसको ले जाएंगे। ये खिलाल करना क्या है, वज़ू में सुन्नत है। तो ये हमारा आज वज़ू का तरीका कंप्लीट हुआ है। कल इंशाल्लाह और इसके मसाइल वगैरह सीखेंगे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, हर वज़ू धोते वक्त ये उम्मीद करता रहे कि मेरे इस वज़ू के गुनाह निकल रहे हैं। ये नियत होनी चाहिए दिल में कि मेरा चेहरा धो रहा है तो चेहरे के गुनाह जा रहे हैं, कुल्ली कर रहा है तो मेरे मुंह के गुनाह जा रहे हैं, नाक, तो मतलब जो वज़ू धोएगा तो ये नियत करेगा। उसके बाद दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन, ठीक है। ये दुआ पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा वज़ू का तरीका कंप्लीट हुआ। कल हम सीखेंगे वज़ू के फ़राइज़ और धोने की तारीफ़, धोना किसे कहते हैं। वो वीडियोज़ का मिलता है कि तो थोड़ी सी बोतल ली तो पानी बहा लिया चल गई, वो उससे कतरे मसा कर लिया तो वो उससे क्या वज़ू हो जाएगा, ये कल सीखेंगे। थोड़े से पानी से क्या वज़ू हो जाएगा, तो ये इंशाल्लाह कल सीखेंगे कि धोना किसे कहते हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है हमें पाकी नफाकी के मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।